مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بغیرہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک کے سوغات کو پیش کیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وآلہ دائما سرمدا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد بے دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، ہم اور آپ جس ماہ کے اندر چل رہے ہیں، اس مہینے کا نام شعبان ہے، جس کو مہذب زبان میں شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑی اہم تاریخیں ہیں جو بزرگوں کی ذات سے نسبت رکھتی ہیں، لیکن ان تاریخوں میں ایک تاریخ سب پر سبقت لے گئی جسے شب برات کہتے ہیں۔ لیلۃ البرات یہ بہت ہی اہم اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے تعلق سے قرآن میں بھی ذکر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اس رات کی نسبت سے ایک باب بھی باندھا ہے۔ گویا کہ اس کا چرچا جہاں قرآن میں ہے، وہیں اس کا چرچا رسول پاک کی زبان پہ بھی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ماہ شعبان المعظم میں روزہ اتنا کثرت سے رکھتے تھے کہ اپنے روزے کے تسلسل کو ماہ رمضان کے روزے سے ملا دیتے، اور میں عرض کرتی آقا آپ روزے میں اتنی کثرت جو فرما رہے ہیں کچھ کمی فرما لے، تو سرکار ارشاد فرماتے کہ اے عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے جس ماہ کے اندر اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال جب رب کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ سرکار کی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ انمول، عظمت و رفعت سے پر، نگہت و دولت کی شان لے کر کے ہے۔ یہ سرکار نے جو کیا ہم سب کی تعلیم کے لیے فرمایا، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ دیکھتے چلیے، سنہرے ورقوں پر ایسا چمکنا دمکنا نظر آتا ہے جس کی مثال نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ عام پیش کر سکتے ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت کے تعلق سے سرکار کی ایک حدیث پاک جو کتابوں کے اندر حدیث کے ورقوں پر چھائی ہوئی ہے، علماء اور خطبہ اور ائمہ بیان فرماتے رہتے ہیں، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔
گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں جو بیان فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ یعنی اللہ کے ذکر و اذکار کے کثرت کا مہینہ ہے، اور یہ حقیقت واضح طور پر امت مسلمہ کے اندر ہے کہ ماہ رمضان شریف کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے عاشقوں کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت کی بہاریں آ جاتی ہیں، درود پاک کی کثرت کا نغمہ شروع ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا ایک چلن نظر آیا کرتا ہے، روزے داروں کی نورانی جماعت دیکھنے کو مل جاتی ہے، تراویح کے اندر عاشقوں کی بھیڑ نظر آیا کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے اذکار کے لیے خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ثابت ہے۔ ہمیں آج ماہ رمضان کی فضیلت و عظمت پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، ایک مختصر سی ملاقات میں آپ کے سامنے صرف 15ویں شب کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس رات کے قریب ہم بھی ہو چکے ہیں اور آپ بھی ہو چکے ہیں۔ آج کا دن گزرنے کے بعد جب مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد میں وہ رات آنے والی ہے جس رات کی فضیلت و عظمت حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کون سی رات ہے یہ؟ بتایا گیا، سرکار کے ایک صحابی کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ 13ویں شب کی رات جب ماہ شعبان کی آئی تو حضور نے سجدے میں پیشانی کو رکھا، اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرمائی، آواز آتی میرے حبیب میں نے 1/3 امت کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ جب 14ویں شعبان کی رات آتی ہے تو مصطفیٰ جار رحمت پھر دعا فرماتے ہیں، آواز آتی ہے میرے حبیب میں نے 2/3 امت کی شفاعت کو قبول کر لی ہے۔ لیکن جب 15ویں رات آتی ہے اور مصطفیٰ جار رحمت دعا فرماتے ہیں تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے حبیب میں نے آپ کی ساری امت کی شفاعت کو قبول فرما لی ہے۔ تو یہ 15ویں رات جو آنے والی ہے یہ ہم سب نبی کے امتیوں کے لیے یہ خوشی کی رات ہے کہ اس رات میں نبی یہ دو جہاں کی دعا رب کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کی ساری امت کی شفاعت کو قبول فرما لیا ہے۔ اور بات اسی پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا بیان فرماتے ہیں، اور اس کے راوی ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ 15ویں شب میں نے دیکھا کہ علی شیر خدا مشکل کشا میدان میں تشریف لائے، آپ نے آسمان کی سفیدی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ اے لوگوں سنو یہ کون سی رات ہے؟ کہا بتائیے آپ کون سی رات ہے؟ کہا یہی تاریخ یہی رات جب حضرت داؤد کو حاصل ہوئی تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رات برکتوں کی رات ہے، یہ رات میرے تجلیات کے ظہور کی رات ہے، یہ رات بندوں کے مغفرت کی رات ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے 15ویں شب کی رات آتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندوں مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو آج کی رات میں اپنے لب کو کھولو، تمہاری آرزوؤں کو پوری کی جائے گی، تمہاری تمنا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ بار بار رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندو کیا چاہتے ہو؟ دولت کی بہار چاہتے ہو جو جائز ہو آج کی رات میں مانگو، تمہیں دولتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ بیمار اگر ہو شفا کی دولت اگر چاہتے ہو آج کی رات میں اپنے رب سے مانگو، شفا تمہیں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے اگر بارے قرض میں ڈوبے ہوئے ہو قرض سے رہائی چاہتے ہو آج کی رات میں نبی پاک کا وسیلہ لے کر خدا سے قرض سے رہائی کی دعا مانگو، تمہارا رب تمہیں قرض سے رہا عطا فرما دے گا۔ طرح طرح کی آوازیں آیا کرتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی حضرت جبریل کو اس رات کے آنے سے پہلے حکم دیتا ہے اے جبریل جنت کے سارے محلات کو سجا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کو سجاتے ہیں اور فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کو سجانے کے بعد میں جنت کے محلوں میں جاتے ہیں
اور دیکھ کر کے کہتے اے مولا آج جنت کو نکھار دیا گیا ہے, جنت کو سنوار دیا گیا ہے, جنت بالکل سج چکی ہے. چنانچہ رب کہتا ہے اے میرے پیارے جبریل معلوم نہیں ہے یہ جنت کیوں سجائی گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مولا تو ہی بتا دے. تو خدا کہتا ہے آج کی رات ایسی برکت والی رات ہے جس رات کے تعلق سے میں نے جنت کو سنوارنے کے لیے کہا ہے, کیونکہ آج کی رات میں اپنے بے شمار گنہگار بندوں کی مغفرت کا اعلان میں کرنے والا ہو. وہ رات بالکل قریب سے قریب تر ہونے والی ہے. اے نبی کے دیوانوں کتنی عظمت والی رات ہے. آؤ حدیث پاک کی روشنی میں چلتے ہیں. نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بھیڑیوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق گنہگاروں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. اور ایسی عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں ہر گنہگار کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے, مگر چند ایسے کم نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بابرکت رات میں بھی بخشے نہیں جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں نبی کے دیوانوں؟ یہ سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آقا بیان فرماتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو اس رات میں بخشا نہیں جاتا ہے, وہ مشرک ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک عبادت سمجھتا ہو. دوسرا وہ شخص ہے جو جادوگر یا کاہن ہو. تیسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا ہو. چوتھا وہ شخص ہے جو رشتے کو ختم کیا کرتا ہو. اور پانچواں وہ شخص ہے جو لوگوں کے اندر اختلافات کو پیدا کرتا ہو. اور چھٹا وہ شخص ہے جو غیبت خوری کر کے لوگوں کے اندر برائی کو جان دیا کرتا ہو. ایسی راتیں ہیں جس رات کے اندر ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, مگر آقا بطحا کی بارگاہ میں نبی کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ماحول کو خشک نہیں رکھا بلکہ عرض کرتے آقا ان کی بخشش کا کون سا دن کون سی رات ہوا کرتی ہے؟ تو مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ ایسی راتیں آ جائے اور راتوں میں اگر وہ اللہ کا بندہ جن کو ان رات میں معاف نہیں کیا جاتا ہے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا لے, تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اگر کسی شخص سے گناہ ہو گیا ہے اور ایسا گناہ ہو گیا ہے جو شرک کا گناہ ہے, آج کی رات میں توبہ کرے وہ معاف کیا جائے گا. کوئی شخص ایسا ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کر لی ہے, آج کی رات آنے سے پہلے اور رات کے اندر بھی توبہ کر لے, ماں باپ کو جا کر کے مل لے, محبت سے بات کر لے, اس کے بھی قصور معاف ہو جائیں گے. ایسا وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف دے دیا ہے, رشتے کو ختم کر لیا ہے, ایسی رات میں اس سے صلح کر لے, محبت سے بات کر لے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے توبہ استغفار کر لے, اس کے بھی خطا معاف ہو جائیں گے. گویا کہ ایسی رات بڑی عظمت والی رات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے. آپ سیر و تفریح کی غرض سے چلتے جا رہے ہیں, آپ نے ایک پہاڑ کو دیکھا. پہاڑ کیا دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ایک گنبد نما سفید پتھر نظر آ رہا ہے. پتھر کو دیکھنے کے بعد میں بڑے خوش ہوئے, تعجب کرنے لگے کہ اس پہاڑ کے اوپر اور اس ٹیلے پر اتنا خوبصورت سفید پتھر جو گنبد نما بنا ہوا ہے, میرے معبود کی قدرت کیسی قدرت ہے اور اس کی قدرت کتنی عظیم شان قدرت کاملہ ہے. اسی پر تعجب کر ہی رہے تھے, خدا کی طرف سے آواز آتی ہے میرے پیغمبر عیسیٰ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہاں مولا مجھے دکھا دے. خدا نے پتھر کو پھٹنے کا حکم دیا, پتھر پھٹتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کے پھٹنے کے بعد میں دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک غار بنا ہوا ہے اور غار کے اندر ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بڑا نحیف کمزور عمر دراز نظر آ رہا ہے اور اس کے سامنے انگور کے دانے کچھ موجود ہے. ایسی حالت کو دیکھنے کے بعد میں بہت تعجب ہوا, اے مولا تو نے اس پہاڑ کے غار کے اندر اس کو چھپا رکھا تھا, کتنے سالوں سے یہ ہے؟ اللہ نے کہا میرے پیارے عیسیٰ میرے اس بندے سے پوچھو یہ کتنے سالوں سے بیٹھا ہوا ہے. پوچھا تو کہا میں 400 سال سے یہاں بیٹھ کر کے راتوں دن رب کی عبادت میں لگا ہوا ہوں. آپ کو بہت تعجب ہونے لگا, اے مولا اس سے بڑا زاہد و عابد کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے جس نے سورج کی روشنی کو بھی نہیں دیکھا,
رات کی تاریکی کو بھی نہیں دیکھی ہے، ہر وقت تیرا ذکر کر رہا ہے، اس کے کھانے کے لیے تو نے جنت کے انگور کے دانے بھیج رکھے ہیں۔ مولا بڑا یہ خوش نصیب انسان ہے جس کو 400 سال کی زندگی تو نے عطا فرمائی، اور وہ بھی عبادت میں، اور نہ جانے کتنے سال کی زندگی تو اور دے گا۔ مولا یہ کس نبی کے امتی میں سے ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ہے، اسی دور سے عبادت میں لگا ہوا ہے، تعجب پہ تعجب کرتے جا رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ میں تمام نبیوں کے آخر میں بلکہ تمہارے بعد ایک اپنا آخری حبیب بھیجوں گا جو مصطفیٰ بن کر کے آئے گا، مصطفیٰ بن کر کے آئے گا، بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آئے گا، گرتوں کو اٹھانے والا بن کر کے آئے گا۔ اس کی ایک عظیم الشان امت ہوگی، میں اس کو ایک رات دوں گا، وہ شب برات کی رات ہوگی۔ اس رات میں میرے حبیب کو امتی اگر 2 رکعت نماز سچے دل سے پڑھ لے گا تو اس عابد کی 400 سال کی عبادت پر اس کی 2 رکعت نماز بھاری اور بھرکم نظر آئے گی۔ ایسی برکت والی رات ہے شب برات کی رات، جس کی نہ میں مثال پیش کر سکتا ہوں نہ آپ مثال پیش کر سکتے ہیں۔ یہ انعام کیوں مل رہا ہے؟ یہ برکتیں کیوں مل رہی ہے؟ یہ نکاحتیں کیوں مل رہی ہے؟ یہ صرف نبی آخر الزمان کے صدقے اور توسل سے مل رہی ہے، اور نبی دلا رہے ہیں، میرا رب دے رہا ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی شان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اپنے آقا کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، تمام نبیوں کی امتوں کو دیکھ کر کے حضرت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اے دنیا کے لوگوں، اور نبیوں کی شان اپنی جگہ پر مسلم، مگر آمنہ کے لال کی شان یہ ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نبی دو جہاں کے صدقے میں اللہ نے شب برات کی بہاریں عطا فرمائی ہیں، اور یہ شب برات کی رات آج آنے والی ہے۔ آج کی رات میں معمولات اہل سنت میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ قبرستان جانا، مزارات یا قبروں پر پھول کا پیش کرنا، فاتحہ پڑھنا، حلوہ بنانا، رات میں جاگنا، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، ہمارے معمولات میں ہیں۔ اس پر ایک جماعت ہے جس کو بخار آتا ہے، کیوں پھول پیش کرتے ہو، کیوں قبرستان جاتے ہو، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیا نبی دو جہاں نے پھول پیش کیا؟ کیا نبی دو جہاں نے قبر کی زیارت کی ہے؟ اس طرح کے سوالات لا کر کے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ اور میں اپنے آقا کے سیرت پاک کو رکھتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے بھی پھول کو پیش کیا ہے۔ سرکار چل رہے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، میرے آقا نے 2 قبروں کے پاس سے گزر کر کے اپنے نورانی قدم مقدس کو روکا اور صحابی کو کہا، اے میرے پیارے صحابی، ہری شاخ لاؤ۔ چونکہ عرب کا علاقہ ہے، وہاں پھولوں کا وجود بہت کم پایا جاتا تھا۔ سرکار کے صحابی پیڑ کی ٹہنی کو کاٹ کے لاتے ہیں، حضور نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر ڈالا، دوسرا ٹکڑا دوسرے قبر کے اوپر ڈالا، اور کہا، اے میرے پیارے صحابی، ان 2 قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ شاخ ہری رہے گی دونوں قبر والے عذاب سے بری رہیں گے، اور یہ ہری پتیاں اللہ کی تسبیح و تہلیل کیا کرتی ہیں۔ اب اس پر ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ سارے قبر کے اندر رہنے والے سب کے اوپر عذاب ہوتا ہے جو آپ لوگ ایسا کرتے ہو؟ تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر گنہگار کے قبر کے اوپر ہری پتیاں ہری چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور نیکوکار کی قبر پہ ڈالی جاتی ہے تو اللہ ان کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چلو سرکار کو اللہ نے اختیار دیا، وہ نبی آخر الزمان ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے دعا فرما دیتے،
تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی، ہری شاخ پتیاں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ تو نبی دو جہاں صرف دو قبر والوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، بلکہ میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب دے کر کے بھیجا۔ اگر سرکار دو قبر کے لیے دعا فرما دیتے تو صرف دو ہی کو فائدہ ہوتا۔ نبی دو جہاں نے دونوں قبروں پر ہری شاخ ڈال کر کے ہم غلاموں کو پیغام دے دیا ہے، اے غلاموں، اپنے گھر کے مرحومین کی قبروں پر پھول اور پتی کو ڈالتے رہنا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ تمہارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ اس سنتوں کی برکتوں سے ہم بھی مالا مال ہو رہے ہیں اور ہمارے گھر کے مرحومین بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں بھائی حلوے کا ثبوت کہاں ہے؟ ارے کس کس کا ثبوت چاہیے؟ صدیوں سے علماء نے دے دیا ہے، جائز چیز کے کھانے کے لیے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حلوہ میرے آقا کا پسندیدہ غذا، اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سرکار نے اس کو پسند فرمایا۔ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کی سب پاک ہوا کرتی ہیں، اور جب پاک ہیں تو کبھی بھی نبی کا دیوانہ بنا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی حلوہ بنا لو، سب کام کر لو، لیکن سامنے کیوں رکھتے ہو؟ سامنے رکھنے سے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے، سامنے رکھنے سے ناجائز و حرام ہو جایا کرتا ہے۔ کون سے بہروپے کی بات تو کر رہا ہے نادان؟ سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام نہیں ہوتی۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کون سا صدقہ میں کروں؟ تو مصطفیٰ نے کہا پانی کی ضرورت ہے، اے سعد کنواں تیار کروا لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں تیار کروایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے کسی سے کنواں خریدا، اور جب کنویں کے مالک ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے آقا میں نے کنویں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سرکار حجرے پاک سے نکلے اور کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنویں کو اپنے سامنے کرتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہم ھذا البیر لأم سعد، اے مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو میرے مصطفیٰ کنویں کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ اپنے حجرے پاک سے خود ہی کہہ دیتے کہ یہ مولا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اور دوسری دلیل سامنے رکھنے کے لیے جو آتی ہے، ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کو لٹانے کے بعد میں دعا پڑھتے ہیں، سامنے قربانی کا جانور ہوتا ہے بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے، یہ بھی دلیل سامنے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اس جماعت کے بڑے بڑے ملاؤں کو جو یہ دلیل دی گئی ہے آج تک کوئی جواب نہیں دے پایا، وہ کون سی دلیل ہے؟ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا ایسا کام نہ کرتے، نہ کرنے کا حکم دیتے۔ ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو غسل کر دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیے جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو اس کا لاش سب کے سامنے ہوتا ہے، امام بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد میں جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر سامنے رکھنے سے کوئی چیز ناجائز ہوتی تو میرے آقا کبھی یہ کرتے نہیں، نہ کرنے کا حکم دیتے۔ پتہ یہ چلتا ہے سامنے رکھنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سامنے رکھنا یہ نبی پاک کی شریعت سے ثابت ہے، اور جب شریعت مصطفیٰ سے ثابت ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، اس پر کوئی پہا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ارے شب برات کی رات میں جب قبرستان جاؤ پھول کو بھی ڈالو، فاتحہ بھی دو، مرحومین کے حق میں دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہو، کیونکہ یہ رات انعام کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رب کو منانے کی رات ہے، یہ رات رب سے حاصل کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات میں اپنا رب، ہمارا رب، آپ کا رب ایسی نعمتیں دے گا، ایسی برکتیں دے گا کہ لینے والا لیتا رہے گا،
رب کے بارگاہ کرم سے آواز آتی رہے گی، اے بندے مانگ، جو مانگے گا میرے فضل سے آج کی رات میں تجھ کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب جاگنے کی رات آتی ہے تو ہم لوگ شروع میں عبادت کر لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، ذکر و اذکار کر لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو پوری رات جاگنا ہے، اور جاگنا چاہیے، پوری رات جاگنے کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ اس جاگنے کے چکر میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شب برات کی آمد سے پہلے جیسے ہی مغرب کا سورج غروب ہوا، استقبال شب برات پر کہیں کہیں آتش بازی ہوتی ہے کہ انعام کی رات ہے، خوشیاں مناؤ، اے نبی کے دیوانوں، انعام کی رات ہے، تو اس انعام کے ملنے پر آتش بازی کے ذریعے خوشیاں مت مناؤ، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے خوشیاں مناؤ، اپنے رب کو راضی کر کے خوشیاں مناؤ، تلاوت قرآن کر کے خوشیاں مناؤ۔ یہ تو خوشیاں منانے کا معاملہ ہے، لیکن رات کا آخری حصہ جب گزرتا ہے، یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے شہر ادے پور میں بہت بارہا ایسی شکایتیں آتی ہیں پولیس پرشاسن کے ذریعے سے کہ آپ لوگ رات میں جاگتے ہیں تو آپ کے نوجوان رات میں گاڑیاں دوڑاتے ہیں، اور ایسے انداز سے گاڑیاں دوڑاتے ہیں کہ جب کہیں کسی کے دکان کے پاس سے گزرے تو اس کی لائٹ پھوٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی شکایت ملتی ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، دوڑا کر کے لوگ رات کو اپنی شب بیداری اس انداز سے کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو کیرم بورڈ کے پاس پہنچ گئے، کچھ لوگوں نے تاش کی پتیاں لے لی، اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ رب العالمین اور گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو چائے بنانے میں اور چائے پلانے میں پوری رات برباد کر دیتے ہیں۔ عابدین کی عبادت کرو، لیکن اس ایسے انداز سے کرو کہ اس میں اللہ کی ذکر کی بہاریں آنی چاہیے۔ آپ چائے بنائیے، چائے بنانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیے، چائے بنائیے، چائے بناتے وقت درود شریف پڑھتے رہیے، چائے بنائیے، چائے بناتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد ہونا چاہیے۔ آپ چائے پلانے کے لیے جائیے، آگے بڑھیے تو اس وقت بھی سبحان اللہ الحمدللہ آپ کے لوگوں پر ہونا چاہیے۔ تو اس انداز سے تو آپ کو بہترین ذکر کا سامان ملتا رہے گا۔ آپ چائے بنا رہے ہیں، کسی کے چغل خوری کر رہے ہیں، آپ چائے بنا رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ چائے بنا رہے ہیں، فلاں انسان کے مکان والے کی توہین کر رہے ہیں، یہ رات کہاں آپ کو برکتیں دے گی؟ برکت تو اس وقت دے گی کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، اپنے سال بھر کے کیے ہوئے تمامی معاملات کے محاسبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اے مولا فلاں کام مجھ سے ہو گیا تھا، تو جانتا ہے میں جانتا ہوں، اے مولا آج کی رات کی برکتوں سے میرے فلاں گناہ کو معاف فرما دے، اے مولا میں نے ایسی غلطیاں کی ہے ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اگر غلطیاں یاد نہیں ہو پا رہی ہے تو ایسے ہی رو رو کر کے اپنے رب کو مناؤ، اے مولا پورے سال میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی بھول ہوئی ہو، کوئی چوک ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوا ہو، تو آج کی رات کی برکتوں سے ان سارے خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اس انداز سے دعا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ کرم سے آواز آئے گی، اے میرے بندے تو اپنے رب کو کھولتا جا، میری رحمت تیرے استقبال کے لیے تیار نظر آ رہی ہے۔ اور آج کی رات جب آئے تو آنے سے پہلے جن کے ماں باپ باحیات ہیں وہ لوگ اپنے ماں باپ سے ملے، اگر ماں باپ کے ساتھ ان کے گھروں میں رہتے ہیں تو محبت سے ان کے چہرے کو دیکھیں، اور دنوں میں بھی دیکھیں اور راتوں میں بھی دیکھیں، لیکن آج کی رات میں خصوصیت سے ان سے دعا لیں، اور اگر ماں باپ کہیں اور رہتے ہوں، جانا ممکن ہو تو ان سے مل کر کے ان سے دعائیں لیں، اگر جانا ممکن نہیں ہے تو فون کے ذریعے سے ان کی خیریت معلوم کریں، ان سے دعائیں لیں۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ پورے سال میں کہیں کوئی زیادتی کر دی ہے تو آج کی رات میں بیوی کے دل کو جیتے، اس کو خوش کرے، اور خوش کرنے کے ساتھ اگر اپنے
میں سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو ممکن ہے کہ اس سے معافی تلافی کر لے، اور ایک عورت بھی اپنے شوہر کو راضی کرے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، اس طرح معافی تلافی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آج تو ایک معافی کا ایک ہیلا لوگوں نے تلاش لیا ہے، 2 لائن کی پوسٹ بنا لی، واٹس ایپ پر ڈال دیا، ٹیلی گرام پر بھیج دیا، سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ارے ماں کو راضی کرنے کے ساتھ یہ کام کرو تو کام ہوگا۔ ماں اور باپ ناراض گھروں میں بیٹھے ہیں اور پوسٹیں بنا بنا کر کے واٹس ایپ فیس بک کے اوپر لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت خدا کو راضی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں کے قدموں کو چومو، باپ کے پیر کو پکڑو، میرا رب ان دونوں کی دعاؤں کی برکت سے ایسا راضی ہو جائے گا کہ آپ جھکانے بھی نہیں پاؤ گے، ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرما دے گا اور کہے گا اے میرے بندے، تو نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے، میری رحمت تیرے لیے تیار نظر آ رہی ہے۔ دعا کو قبولیت کرانا ہے تو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے اچھے پیمانے پر آج کی رات میں شاباشی کیجئے، اور اگر ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تو قبرستان پہنچ کر کے ان کے لیے فاتحے کا اہتمام کیجئے، ان کے قبر کی زیارت کیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی رات ہمارے لیے بخشش کی رات، عظمت کی رات، نکاحت کی رات ہوگی۔ اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہائیں، رب کو منائیں، اور جو بھی کمی ہو چکی ہو اس کمی کی اصلاح کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکے پیار اور محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو ٹائم باقی ہے، 5 منٹ کا وقت باقی ہے نا؟ میں سمجھا کہ شاید وقت ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں 1:25 پر تقریر کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، یہاں 1:30 بج گئے، 5 منٹ اور باقی ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو حضرات، پھول اور فاتحے کا ثبوت یہ سب ثابت ہے۔ یہ بدعت والا جو معاملہ آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھئی حضور کے دور میں اس کا ثبوت نہیں، جبکہ سرکار کے صحابہ اور سرکار کے ذات اطہر سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا خود شہدائے احد کے بازاروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور جانے کے ساتھ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ آتی تو ان کے قبر کے پاس جا کر کے ایک تختہ لگواتے تھے اور خود بیٹھ کر کے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کا مختصر سا جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ سرکار نے خود زیارت قبر فرمائی ہے اور ہم سب کو بھی زیارت قبور کا حکم دیا ہے۔ قبرستان جب پہنچیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ لیا کریں، یہ سرکار نے بیان فرمایا۔ ہم لوگ حضور کو سلام کہیں تو اس پر کہتے کہ یا مت کہو، یا تو زندے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے حضور تو زندہ ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ شہید کے لیے کہا گیا جو عام شہید ہوتے ہیں۔ آج کے دور کا اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ شہید ہو جائے تو اس کو بھی یہ منصب ملے گا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ شہید نبی سے بہت نیچے درجہ اس کی شہید کا ہے۔ جب شہید کی زندگی کی شہادت قرآن دے رہا ہے تو نبی کی زندگی بدرجہ اتم ثابت ہو رہی ہے، اور جب نبی کی زندگی ثابت ہو گئی تو جو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، ان کی زندگی بدرجہ اولا و بالا ثابت ہو جی۔ جبھی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور صرف ایسے ہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے بیداری کی حالت میں
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روضے پاک سے نکلتے ہوئے دیکھا اور نورانی چہرے پاک کی زیارت کی تو برجستہ یہ کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی نے ارشاد فرمایا جب قبرستان پہنچو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ جب قبر والوں کو یا قبور کہنا جائز ہے اور یا قبور کہا جا سکتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو السلام علیکم یا حضور کیوں کہنا جائز نہیں ہوگا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کو بھی سلام پڑھا جائے، سلام کہا جائے، کیونکہ میرے آقا زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کی شہادت قرآن اور حدیث سے ثابت، ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔